السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین کتاب ہم پڑھ رہے تھے جس میں صحیح احادیث بخاری اور مسلم کے ذخائر سے لی گئی ہیں، اور ٹاپک چل رہا تھا باب تحریم الظلم والامر برد المظالمی، یعنی ظلم کی حرمت اور مظالم کے ازالے کے حکم کا بیان۔ اور اس میں آج ہم نے حدیث نمبر 210 انشاءاللہ پڑھنی ہے۔ درود پڑھ لیتے ہیں پہلے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حدیث نمبر 210، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه۔ رواہ البخاری، بخاری نے اس کو روایت کیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی پر بھی اپنے مسلمان بھائی کا اس کی عزت و آبرو سے متعلق یا کسی اور چیز سے متعلق کوئی حق ہو، یعنی ایک شخص نے دوسرے پر کوئی بے عزتی کی ہے یا اس پر زیادتی کی ہے، اس کا حق مارا ہے، اس پہ ظلم کیا ہے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ، تو اسے چاہیے کہ آج اسی دنیا میں ہی اس کا ازالہ کر کے اس حق سے عہدہ برا ہو جائے، یعنی دنیا میں ہی معافی تلافی حساب کتاب چکتا کر دے، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس میں ازالے کے لیے کسی کے پاس دینار اور درہم نہیں ہوں گے۔ دینار سونے کے سکے کو کہتے ہیں اور درہم چاندی کے سکے کو۔ اور جہاں وہاں پر یعنی قیامت والے دن نہ تو دینار لیے جائیں گے فدیے کے طور پر، نہ کوئی کفارہ درہم کوئی چیز نہیں ہوگی، تو پھر کیا ہوگا؟ ان کان لہ عمل صالح اخذ منہ بقدر مظلمتہ، تو اس شخص کے ظلم کے برابر اس کے عمل صالح اس سے لے لیے جائیں گے۔ اور اعمال صالح کا ہی دراصل وہاں پر جو ہے وہ ساری تجارت ہے نا، تو یہ لے کر مظلومین میں تقسیم کر دیے جائیں گے۔ وَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِن سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ، اور اگر اس کے پاس اعمال صالح کا بھی خزانہ نہیں ہے، یعنی نیکیاں نہیں ہوں گی، تو وہ شخص جس پر اس نے ظلم کیا ہوگا یعنی صاحب حق کی برائیاں لے کر اس پہ لاد دی جائیں گی۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ ہاں، اگر ہم یہ حدیث یاد رکھیں اور قیامت کے دن کی ہولناکی اور وحشت ہماری آنکھوں کے سامنے رہے، جیسے ابھی ہم یہی دیکھ رہے تھے کہ دنیا سے ہٹ کر اگر ہمارا ہم اور غم آخرت بن جائے تو انسان کبھی بھی ظلم والی جگہ سے خود کو بغیر حساب کتاب چکتا کیے نہ بھاگے۔ یعنی آج تو دنیا میں ہوتا نا، کسی کی گاڑی کو ٹکر مار دی ناحق اور نقصان کر دیا، بعض اوقات لوگ پارکنگ میں لگی گاڑیوں کو اتنی بری طرح سے نقصان پہنچا جاتے ہیں کہ وہ بیچارہ مالک جب باہر نکلتا ہے تو وہ اس کے لیے کتنا بڑا صدمہ ہوتا ہے، لیکن وہ بھاگ جاتے ہیں لوگ کیونکہ بچ سکتے ہیں نا، اس دنیا میں تو نہیں ابھی پکڑ آ رہی۔ تو ایسا اگر اللہ نہ کرے کہ اگر کچھ بھی ہم سے ہو جاتا ہے غلطی سے یا جس طرح سے بھی جان بوجھ کر کیا، تو اس کا ازالہ اسی دنیا میں دے دیا جائے، کیونکہ دنیا میں جو بھی دست درازیاں ہیں اگر انہیں یہاں پر معاف نہیں کروایا گیا یا ان کی معافی تلافی نہ ہوئی تو آخرت میں معاملہ نہایت خطرناک ہوگا۔ آپ یہ دیکھیں کہ کتنی محنت کر کے اعمال صالح کمائے جاتے ہیں، لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے تو یہ اعمال صالح ہی ہوں گے جو اس دن مظلومین کو دے دیے جائیں گے۔ اور پھر ان لوگوں کو تو سوچنا چاہیے کہ جن کے پاس اعمال صالح کا بھی خزانہ نہیں ہے تو دوسروں کی برائیاں ان کے کھاتے میں ڈالی جائیں۔ تو حقوق العباد میں جو کوتاہی ہم کرتے ہیں اور جس کی انسان پرواہ نہیں کرتا، اس کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ یہ سخت ہلاکت کا باعث ہے اور انسان بچ کر نہیں جا سکے گا۔ یعنی وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے تو اللہ کے حقوق بہت پورے کیے،
بہت سے ایسے لوگ ہیں اللہ کے حقوق پورے کرتے ہیں، نمازیں ہیں، تہجد گزار ہیں، نوافل ہیں ان کی زندگی میں، قضائے عمری بھی پڑھے جاتے ہیں، عموماً نوافل پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے روزے ہیں تو فرض کیا نفل روزے بھی بہت سے لوگ ہیں ایسے جن کی عادت میں شامل ہوتے ہیں، اور حج ہے یا عمرے ہیں تو کیے ہی جا رہے ہیں۔ لیکن دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی کسی کے مال پر حق قابض ہیں، چاہے وہ خامند ہے تو بیوی کے مال پر ہو گیا، یا اسی طرح بعض اوقات بیویاں بھی کچھ خامندوں کے مال پر اسی طرح قابض ہو جاتی ہیں، اور ان کو اپنے یعنی خامند کو ان کے اہل کا حصہ نہیں دینے دیتی۔ اور اسی طرح وراثت کے آپ جھگڑے دیکھ لیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری آنکھیں اسی دنیا میں کھل جائیں اور ہم اسی دنیا میں حساب کو چکتا کرنے والے ہوں۔ کہیں بھی کسی کے حق میں ہم سے زیادتی ہو جائے غلطی سے یا جان بوجھ کر، تو اسے اسی وقت ہی ختم کرنے کی کوشش کریں۔ پھر اگلی حدیث ہے 211، وان عبداللہ ابن عمرو ابن عاصی رضی اللہ عنہما عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ والمہاجر من حجر ما نہی اللہ عنہ۔ متفق علیہ حدیث ہے، یعنی دونوں میں آئی ہے، بخاری اور مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور مہاجر وہ ہے جو اللہ کی منع کردہ چیزیں چھوڑ دے۔ تو اسلام کا اظہار کیسے ہوگا؟ مومن کا یا ایک کامل مسلمان کا طرز عمل کیا ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کو ظاہری یا باطنی کسی بھی قسم کی اذیت نہ پہنچائے، چاہے ہاتھ سے چاہے زبان سے، کسی طرح بھی کسی دوسرے مسلمان کو وہ اذیت نہ دے۔ اور دوسری بات جو یہاں پر آ رہی ہے کہ مہاجر وہ بھی ہے جو اللہ کی منع کردہ چیزیں چھوڑ دے، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ہم ہجرت تو نہیں کر رہے ہوتے، الا ماشاء اللہ آج بھی ہجرت ہوتی ہے، ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگوں نے ہجرت یعنی اللہ ہی کے لیے اپنے وطنوں کو چھوڑا ہو، لیکن ہجرت یہ بھی ہے کہ جہاں پر اللہ کی ناپسندیدگی کے کام ہو رہے ہیں، غیر شرعی اعمال ہیں، وہ بعض اوقات اپنے گھر میں بھی ہو سکتے ہیں، بعض اوقات آپ کے بچے، آپ کے ازواج، آپ کے والدین اس میں ہو سکتے ہیں، تو وہاں پر جو منع کردہ چیزیں ہیں وہاں سے آپ نکل جائیں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ اللہ کی نافرمانیوں سے بچ سکیں۔ اور اسی طرح اگر آپ کی اپنی زندگی میں ایسے کچھ نافرمانیاں شامل ہیں تو ان کو چھوڑ دینا بھی دراصل ہجرت ہے۔ جیسے بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ ہم می ٹائم میں ہوتے ہیں، تو می ٹائم پہ ہم جو مرضی کر رہے ہوتے ہیں، موبائل ہمارے ہاتھوں میں، ہم جو بھی اس پہ دیکھیں، جیسا کچھ بھی سنیں، تو وہ اگر آپ خود پر قابو کرتے ہیں اور یعنی کہ سیلف کنٹرول کرتے ہیں تو یہ بھی دراصل ہجرت ہے کہ آپ ان چیزوں سے باز رہیں جن سے اللہ کی نافرمانی لازم آتی ہے۔ اور یہاں پر دراصل چونکہ ظلم کے حرمت اور مظالم کے ازالے کے حکم کے بیان میں یہ حدیث لائی گئی ہے، تو پھر یہی یاد رکھیں کہ اور یہ حدیث ہم بار بار سنتے آئے ہیں بچپن سے کہ نہ تو ہمارا ہاتھ کسی کو تکلیف پہنچائے اور نہ ہی ہماری زبان۔ تو اس میں ہم عورتیں ہی خاص طور پر دیکھ سکتی ہیں، کیونکہ بعض اوقات ہم اپنے بچوں کو ہی زبان سے بہت تکلیف پہنچا رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ایک طرف یعنی یہ کہ ہم اچھے عمل بھی کر رہی ہیں، کھانا ان کو اچھا بنا کے دے رہی ہیں، لیکن ادھر وہ بیچارہ میز پہ بیٹھا ہے اور مسلسل ماں کے تانے شروع ہو گئے ہیں۔ اور اگلے دن میں ایک ریسرچ سن رہی تھی کہ اگر بچہ خوف یا ناراضگی کی حالت میں کھانا کھا رہا ہے نا، تو وہ اس کے جسم کا حصہ نہیں بن رہا، وہ کھانا زہر میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو مجھے اتنا خوف آیا نا، میں نے کہا دیکھنا ہم مائیں عموماً بچوں کو جب کھانا کھلا رہی ہوتی ہیں تو زبردستی یا ہماری زبان جو ہے نا وہ بہت کچھ اگل رہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرما دے۔ اور اسی طرح بعض اوقات بلا وجہ ہی ہاتھ اٹھانے کی عادت ہوتی ہے، اس پر بھی جو ہے کنٹرول کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے 212 حدیث ہے، وعنہ رضی اللہ عنہ قال، انہی سے روایت ہے، یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ہی روایت ہے کہ فرمایا کان علی ثقل نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامان پر ایک آدمی مقرر تھا، یقال لہ کرکرۃ،
جسے کرکرا کہا جاتا تھا، فماتا تو وہ مر گیا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہوا فی الناری، وہ آگ میں ہے یعنی جہنم میں ہے، فذهبوا ينظرون الیہ فوجدوا اباءۃ قد غلھا، تو یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو لوگ اس کی طرف اسے جا کے دیکھنے لگے کہ آخر کیا بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جہنم کی وعید سنائی ہے۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس کے پاس ایک ابا یعنی سیاہ دھاریوں والی چادر پائی جسے اس نے مال غنیمت سے چرا لیا تھا، رواہ البخاری، اسے بخاری نے روایت کیا ہے، اور یہ حدیث ہم پہلے بھی پڑھ آئے ہیں امانت میں خیانت کے باب میں بھی۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ کہاں تو وہ اتنے بڑے مرتبے پر تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامان پر مقرر ہے، اور ظاہر ہے اعمال اس کے ہوں گے ساتھ میں کچھ نہ کچھ جو بھی، لیکن یہ جو ایک خیانت اس نے کی اس کی وجہ سے وہ آگ میں ڈالا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بعض اوقات ہمارے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم معمولی چیزوں کی چوری کو بڑی کوئی چیز ہی نہیں سمجھتے، کسی کا مال بغیر پوچھے استعمال کر لیا، جیسے پچھلی دفعہ بھی بات ہو رہی تھی نا کہ گھروں میں ہی ان معاملے میں کانشیس رہا کریں، یعنی بعض اوقات آپ جوائنٹ فیملی سسٹمز میں رہتے ہیں، یا بعض اوقات آپ یعنی گھر جو ہے پاس پاس ہوتے ہیں اور لوگ پھر پرواہ نہیں کرتے، ایک دوسرے کی چیزیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں، الا یہ کہ آپ نے ان سے اجازت لی ہو، یا یہ کہ کوئی ایسا مشترک سامان ہو جس کو دونوں پارٹیز یوز کر رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ ادروائز آپ یہ دیکھیں کہ جن چیزوں کو آپ ہلکا لے رہے ہیں، ایک تو اللہ نے ہی اس کی اجازت نہیں دی، اور دوسرا جس بندے کی چیز آپ استعمال کریں، بعض اوقات لوگ اپنی چیزوں کے بارے میں بڑے پوزیسیو ہوتے ہیں، اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہی تعلقات میں خرابی کا باعث بنتی ہیں۔ تو دنیا میں تو خیر خرابی کا باعث بنے سو بنے، آخرت میں یاد رکھیں کہ دنیا میں اگر کوئی چادر چرائی یا کوئی ایسے ہی سائیڈ پہ کر لی، یا اسی طرح سکولوں میں جب بچوں کو آپ بھیجتے ہیں، یا خود آپ آفیسز میں یا کہیں پہ جاب کرتے ہیں، تو اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ وہاں کے سارے ایسٹس امانت ہیں آپ کے پاس۔ کوئی پینسل ہے، کوئی اریزر ہے، شارپنر ہے، اس کو بھی معمولی نہ سمجھیں۔ اگر وہ آپ کے بیگ میں چلا جاتا ہے اور آپ اس کو اپنا حق سمجھ کر استعمال کریں تو یہ بھی خیانت ہے، ٹھیک ہے۔ وہ آگ کا ایک ٹکڑا ہے جو آپ نے اٹھا کے اپنے بیگ میں ڈال لیا۔ تو یہ ایک اپروچ ہوتی ہے کہ جس کو سدھارنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر انسان اس کی اصلاح نہ کرے تو پھر انسان یعنی امیون ہو جاتا ہے چیزوں سے، کہ آج آپ نے پینسل اٹھا کے یوز کی آفس کی، پھر اس کو پرس میں رکھ کے بھول گئے، اگلے دن پین اٹھا لیا، کسی دن اریزر اٹھایا، اور بعض اوقات کچھ بچوں کی عادت میں بھی یہ چیز ہوتی ہے کہ مائیں ان کو دیکھ نہیں رہی ہوتی تو وہ اس کو لائٹ سمجھتے ہیں، اور پھر یہ عادتیں جب نعوذ باللہ پختہ ہوتی چلی جاتی ہیں نا، تو یہ پھر وہ کردار کا حصہ بن جاتی ہیں نعوذ باللہ، اور پھر یہی بچے پھر بڑے ہو کر حقوق غصب کرنے میں کوئی بھی شرم اور باک محسوس نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ تو یہ جو حدیث ہمارے سامنے آئی کہ احتیاط کیا ہے، بالکل ہی یعنی شروع سے ہی، یہ نہیں کہ کوئی بڑی بڑی زمینوں جائیدادوں کا حساب یہاں پر ہو رہا ہے، بلکہ بس ایک سیاہ دھاریوں والی چادر ہے، اور وہ بس نہیں ہے، یعنی اس کو معمولی نہ انسان سمجھے کہ اس کی وجہ سے وہ جہنم میں ڈالا گیا۔ پھر اس کے بعد ہے وعن ابی بکرۃ نفیع ابن حارث رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الزمان قد استدار کہیۃ اليوم خلق اللہ السماوات والارض السنۃ اثنا عشر شہرا منها اربعۃ حرم ثلاث متوالیات ذو القعدہ وذو الحجۃ والمحرم ورجب مضر الذی بین جمادی و شعبان۔ ابو بکرہ نفی بن حارث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک زمانہ گھوم گیا ہے، ان زمانہ قد استدارا، گھوم کر اپنی اسی حالت پر آ گیا ہے کہ حیاتی، جس پر یوم خلق اللہ السماوات والارض، جس پر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دن اور مہینے مقرر فرمائے تھے نا، اس پر دوبارہ زمانہ آ گیا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ مشرکین مکہ جنگ کرنے کے لیے اپنی مرضی سے حرام مہینوں کو حلال تصور کرا دیتے، جہاں پر دل کر یا حلال کو حرام تصور کرتے اور اناؤنس کر دیتے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اسی طرح بعض اوقات ایک مہینے کو بیچ میں سے سکپ بھی کر دیتے تھے، تو بعض اوقات کچھ سال گزرنے پر ایک رمضان ہی سکپ ہو جاتا تھا، یا حج کو سکپ کرتے۔
تو اس طرح کرتے کرتے انہوں نے جو ایکچول مہینہ چل رہا تھا اسی میں تبدیلی آ گئی ہوئی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ وہ جو ان کا گھپلا تھا نا تاریخوں میں، وہ ختم ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک زمانہ گھوم کر اپنی اسی حالت پر آ گیا جس میں اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تھا. یعنی اول روز سے جس طرح سال اور مہینے تھے اب پھر وہی حیت قدیمہ لوٹ آئی ہے. اور مشرکین عرب اپنی طرف سے جو مہینوں میں تقدیم و تاخیر کر لیا کرتے تھے جسے وہ نسی کہا کرتے تھے، یعنی ایک مہینے کو بھلا دینا، اب اسے ختم کر دیا گیا ہے. سال کے 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، 3 پے در پے یعنی آگے پیچھے آتے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، اور چوتھا مضر قبیلے کا رجب جو جمادی الثانیہ اور شعبان کے درمیان ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایو شہرن ھذا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ قلنا، ہم نے کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں. فسکت حتی ظننا انہ سیسمیہ بغیر اسمہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے یہاں تک کہ ہم نے یہ گمان کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کسی اور مہینے کا نام دیں گے. قالا الیس ذی الحجۃ، کیا یہ ذی الحجہ نہیں ہے؟ قلنا، کہا ہم نے بلا کیوں نہیں. قالا فرمایا فأی بلد ھذا، تو یہ شہر کون سا ہے؟ قلنا، کہا ہم نے اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں. فسکت حتی ظننا انہ سیسمیہ بغیر اسمہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نام کے علاوہ کسی اور نام سے اسے پکاریں گے. اب یہاں پر صحابہ کرام کا جو طرز عمل ہے اس کو بھی آپ دیکھتے جائیں. یعنی حدیث تو آئی ہے ظلم کی حرمت اور مظالم کے ازالے کے بیان میں، لیکن اس میں آپ یہ دیکھیں کہ صحابہ کا علم حاصل کرنے کا انداز کیا تھا. وہ یعنی بے صبر ہی نہیں ہے کہ ہاں ہاں ہمیں پتہ ہے. یعنی جو ایک ہمارا ایک رویہ ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی محفل میں لوگ عالم دین سے سوال کر رہے ہوتے ہیں اور جواب حاضرین میں سے آ رہا ہوتا ہے. یعنی ہر شخص اپنا حصہ سمجھتا ہے، یعنی حق سمجھتا ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ بولے، لیکن علم اس طرح حاصل کیا جاتا ہے جیسے صحابہ کرام کرتے تھے. قلنا، ہم نے کہا بلا کیوں نہیں. قالا فرمایا، یہاں پہ تھے ہم. قالا الیسا بلدت الحرام، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا یہ شہر مکہ نہیں ہے؟ قلنا بلا، کہا ہم نے کیوں نہیں. قالا فرمایا فأی یوم ھذا، تو یہ کون سا دن ہے؟ قلنا، کہا ہم نے اللہ و رسولہ عالم، ہم نے کہا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں. فسکت حتی ظننا انہ سیسمیہ بغیر اسمہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا کہ آپ اس کے نام کے علاوہ کسی اور نام سے اس کو پکاریں گے. قالا الیس یوم النحر، تو فرمایا کہ کیا یہ یوم نحر یعنی قربانی کا دن نہیں ہے؟ قلنا، ہم نے کہا بلا کیوں نہیں. قالا فإن دماءکم واموالکم وأعراضکم علیکم حرام کحرمت یومکم ھذا. تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسپیچ آتی ہے کہ یہ سب کچھ بتا کے اور فرمایا کہ بے شک تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں تمہارے درمیان آپس میں اسی طرح حرام ہیں جیسے اس دن کی حرمت فی بلدکم ھذا، اس شہر کی حرمت، فی شہرکم ھذا، اس مہینے کی حرمت ہے. وستلقون ربکم فیسألکم عن اعمالکم، اور ان قریب تم اپنے رب سے ملو گے تو وہ تم سے تمہارے اعمال کے متعلق سوال کرے گا. الا فلا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، تو خبردار میرے بعد تم کافر نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارو. یعنی ایک دوسرے کو مارنا کیا ہے؟ کفر میں شمار ہوتا ہے. الا لیبلغ الشاہد الغائب، کہ خبردار رہو جو یہاں پر حاضر ہے وہ غائب کو یہ باتیں پہنچا دے. فلعل بعض من یبلغہ ان یکون اوعی لہ من بعد من سمعہ، کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس شخص کو وہ باتیں پہنچائی جائیں وہ ان سے زیادہ یاد رکھنے والا ہو جنہوں نے اس کو براہ راست مجھ سے سنا ہے. ثم قالا، پھر فرمایا الا هل بلغت، سن رکھو کہ کیا میں نے پہنچا دیا. الا هل بلغت، اور یہ دوسری دفعہ فرمایا. قلنا، کہا ہم نے نام، جی ہاں. قالا، تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہنا. متفقن علیہ، یعنی بخاری اور مسلم دونوں میں بیان کی گئی ہے. اور یہاں پر جو باب سے متعلق ہے وہ وہی ہے کہ جیسے شہر کعبہ کی حرمت ہے اور اس ذوالحجہ کی یعنی مہینے کی حرمت ہے، وہ حرام مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے. پھر یوم النحر کی حرمت ہے، یہ ان 10 دنوں میں شامل ہے جن کی فضیلت آئی ہے. اور
لیالین عشر میں بھی ان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور قربانی کا دن ہے، ٹھیک ہے، وہ جس دن 4 اعمال حج پہ ہوتے ہیں، اور دنیا کے ہر خطے میں 10 ذوالحجہ کو قربانی کی جاتی ہے۔ تو ان تمام چیزوں کی حرمت یاد کرا کے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ آپس میں تمہارے خون، مال، عزت و آبرو بھی اسی طرح ایک دوسرے پر حرام ہیں، حرمت والے ہیں، یعنی تم ان میں بغیر حق کے تصرف نہیں کر سکتے، خواہ وہ کسی کا خون ہے، ناحق کسی کو قتل نہیں کیا جائے گا، اور خواہ وہ کسی کا مال ہے، ناحق کسی سے غصب نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی عزتیں، اور عزتیں بھی کیا ہیں، حرمت والی ہیں، اور وہ کیا ہے کہ یعنی کہ کسی کو بے عزت نہیں کیا جائے گا، اور دوسرا یہ کہ چاہے وہ زبان سے ہو چاہے ہاتھوں سے ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ زبان سے بھی بے عزت کرنا، جیسے پیچھے بھی ہم پچھلی دفعہ بھی اس پر بات کر چکے ہیں کہ بلا وجہ طعنے تشنیع کرنا، جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ اچھا کھلانا، لیکن زبان ہماری اچھی نہیں ہے کہ ہم مسلسل بچوں کو کے ساتھ اس طرح سے برتاؤ کریں کہ وہ یعنی ان کو یعنی کہ جیسے بے آبرو کریں، اور یہ جو بات ہے نا، ہم لوگوں کے دم سے بھی بچ جاتے ہیں، اموال کا تو ابھی خیر جیسے ذکر آیا کوشش کرتے ہی ہیں، لیکن لوگوں کی عزتوں کو تار تار کرنے سے بعض اوقات نہیں بچتے، اور گھروں میں ایسی جو قصے کہانیاں عام ہوتے ہیں، یعنی کوئی کسی کو ٹونٹ کرتے ہوئے کوئی بات کہہ دینا اور اس کو ہم بڑا کول سمجھتے ہیں، بھری محفل میں اگر 10-12 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم نے کسی کو کوئی ایسی بات کہہ دی ہے اور اس پہ باقی سب ہنس رہے ہیں، تو ہم بڑا انجوائے کرتے ہیں کہ ہم تو بڑے اسمارٹ ہیں اور بڑے بڑے کلیور ہیں، ٹھیک ہے، کسی کو اس کی پرانی زندگی کا تانا دے دینا، یا بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں، یا کسی کو کسی کے کردار کی خامی بھری محفل میں بیان کر دینا، منہ پہ تانا دینا یا غیبت کرنا، اور یہ سارے آپ یہ دیکھیں کہ غیبت بھی کتنا بڑا گناہ ہے کہ اس پر آپ کی جو نیکیاں ہیں وہ اس شخص کے حق میں ڈال دی جاتی ہیں جس کی آپ غیبت کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم اس کی احتیاط نہیں کر رہے ہوتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے راضی ہو اور ہمیں دین پر استقامت نصیب فرمائے، اور ہم یعنی کہ باشعور مومن بنے، آمین۔ اور یہ تبھی ہوگا جب اللہ کا تقویٰ آئے گا دلوں میں، اللہ سے محبت ہوگی، اور وہ کام انسان کرے جس سے اللہ راضی ہو، اور ان کاموں سے بچے جس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی لازم آتی ہے۔ اور پھر اور جو باتیں ہمیں اس حدیث سے پتہ چل رہی ہیں کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کچھ باتیں جو آپ سنتے ہیں نا، وہ آپ زیادہ یاد رکھنے والے نہیں ہوتے، آپ کا حافظہ کمزور ہوتا ہے، یا یہ کہ وہ آپ کے مطلب کی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، جیسے صحیح بخاری میں ہم جب بھی ایسے چیپٹرز پڑھتے ہیں نا جو زمین و جائیدادوں کے اور ان چیزوں کے ہوتے ہیں، یا خصومات جھگڑے نپٹانے کے، تو ہماری ٹیچر ہمیں یہی کہتی نہیں کہ ہو سکتا ہے تم لوگ نا اس سے ایسے ہی گزرو کہ میری تو زندگی میں مجھے کبھی کام نہیں آئیں گے، لیکن آپ کچھ نہیں کہہ سکتے، ہو سکتا ہے کبھی آپ کو کوئی شخص ایسا مل جائے جس کو پتہ چلے کہ اچھا آپ دین سیکھ رہی ہیں، اور وہ مزارعت ہی کرتا ہو یا کاروبار کرتا ہو، یا وہ اس اپنی جو اس کی جاب ہے اس کے حوالے سے کوئی خاص باتیں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہے، اور آپ علم رکھتی ہیں تو آپ اس کو پہنچائیں، اگرچہ کہ آپ عمل کے میدان میں نہیں ہیں، لیکن آپ جس کو پہنچائیں گی اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات سنے اور پھر آگے پہنچائے، اور پھر یہ کہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا، ٹھیک ہے، اور تو اس سے پھر نا انسان کو یہ بھی موٹیویشن ملتی ہے کہ وہ جو باتیں سنتا ہے، یعنی پھر شیطان ہمیں یہ وسوسہ ڈالتا نا کہ تم تو سیکھی جا رہی ہو، عمل تمہارے زندگی میں ہے نہیں، بعض اوقات ایسے بھی وساوس آتے ہیں شیطان کی طرف سے نا، اور ہم علم سیکھنے کا سلسلہ ہی روک دیتے ہیں کہ نہیں میرا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، مجھے تو یاد ہی نہیں رہتا ہے، آج میں سنتی ہوں کل بھول جاتی ہوں۔ بھئی یہ تو موت تک ہی عمل چلتا رہنا ہے، تو کیا ہے کہ آپ اس کو ممکن سے ممکن حد تک آگے سے آگے پہنچا دیں، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے جو آپ سے سنے وہ اسے زیادہ یاد رکھنے والا اور اس پر زیادہ عمل کرنے والا ہو۔ اور پھر اسی طرح ایک بات جو یہاں سے پتہ چل رہی ہے کہ مشرکین مکہ حرمت والے مہینوں کا پاس کرتے تھے، اور لیکن اس پاس کرنے میں وہ کیا کرتے تھے کہ حرام کو حلال، جب جنگ کرنی مطلوب ہوتی تھی تو یا تو مہینے کو ایک کو سکپ کر دینا، بھلا دینا، یا پھر یہ کہ حلال کو حرام اور حرام مہینے کو حلال سے بدل دینا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہم یہ دیکھیں کہ کیا آج کے مسلمانوں کو یہ علم ہے کہ حرمت والا مہینہ چل رہا ہے یا کون سا چل رہا ہے، اور خاص طور پر ہمارے بچوں کو کیا یہ پتہ ہوتا ہے کہ کون سا مہینہ جا رہا ہے، اور
چلیں بس آج اتنی یہاں تک یہ حدیث پڑھتے ہیں کیونکہ آخری حدیث ذرا لمبی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اور ٹیک ہوم میسیج یہی ہے کہ دوسروں کے مال، ان کی آبرو اور ان کی جان کی حفاظت بالکل ایسے جیسے ہماری ہے، ٹھیک ہے. دوسروں کے ساتھ احسان کا مطلب یہی ہے، یعنی مومن کو احسان کرنے کا کہا گیا نا، اور اس کا آسان فارمولہ یہ ہے کہ آپ دوسرے کے ساتھ وہ عمل کریں جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں، ٹھیک ہے. ہم نہیں پسند کرتے کہ کوئی اپنے گھر میں بیٹھا میرے خلاف غیبت کرتا رہے، یا میں بھری محفل میں بڑی خوش گئی ہوں اور لوگ میرے منہ پہ مجھے تانے دے رہے ہیں. ہم نہیں پسند کرتے. یا ہم نہیں پسند کرتے کہ کوئی بلا وجہ مجھے کوئی یعنی کہ مار جائے، چاہے مذاق میں ہی یا ویسے، یا یہ کہ میری املاک کو نقصان پہنچائے. صحیح ہے، میری گاڑی کو کوئی نقصان پہنچا جائے، میرے گھر کو کچھ کر دے، یا برتن میرا کوئی توڑ دے. ہم یہ سب چیزیں اپنے حق میں پسند نہیں کرتے. تو حقوق العباد میں احسان کا معاملہ کیا ہے کہ آپ دوسروں کے لیے وہ پسند کریں جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں. اور اس میں وہ ایک انگلش کا کوٹ بھی آتا ہے نا کہ دوسروں کے ساتھ جب معاملہ کر رہے ہو نا تو اس کے جوتوں میں پاؤں ڈال کے دیکھو کہ وہ کہاں پر کھڑا ہے، اس کے حالات و کیفیات کیا ہیں، اور تم اس کے ساتھ کیسا معاملہ کر رہے ہو. صحیح ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہترین سمجھ کی اور استقامت کی توفیق عطا فرما دیں. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. جزاک اللہ خیرا کثیرا. اللہ تعالیٰ آپ سب سے قبول فرمائے اور آپ کو اس راہ پر استقامت عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم. وعلیکم